أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں سورہ مجادلہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی 2 رکوع 18 آیات 342 الفاظ اور 1476 حروف ہیں۔ پچھلی 2 جو صورتیں ہیں ان کے ساتھ اس کا ربط ہے جس ترتیب میں یہ موجود ہیں۔ حجرات یہ اس سورت کی 4تھی آیت میں لفظ آیا ہے، اس سے سورت کا نام ماخوذ سورۃ الحجرات۔ حجرہ کی جمع ہے، حجرہ کمرہ اور مکان کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ارد گرد جو حجرے تھے اس کی نسبت سے سورت کا نام ہے۔ جو امہات المومنین اور کچھ دیگر حجرات موجود تھے وہاں، ان کا یہاں ذکر فرمایا ہے، اس نسبت سے سورت کا نام سورہ حجرات ہے۔ ویسا جو 2 صورتیں گزری ہیں ان کے اندر جہاد کا تذکرہ تھا، یعنی عالم کے اصلاح کا پروگرام بیان کیا گیا، اور اس صورت میں اللہ تعالی نے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق بیان کیے ہیں، جماعت کی تنظیم، اخلاقی ان کے آداب اس کے اندر بیان کیے ہیں، گویا کہ شخصی اصلاح ہے۔ تو پچھلی 2 صورتوں میں عالم کی اصلاح تھی اور اس میں شخصی اصلاح ہے، انسان کی نفس کی اصلاح ہے، اس کے اندر جو اخلاقی بیماریاں ہیں اس کی اصلاح ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم اور نواہی سے آگے مت بڑھو، اور اسی طرح اللہ کے رسول سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، آداب کا خیال رکھو۔ غیبت کی یہاں پر قباحت بیان کی گئی ہے، بدگمانی اس سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح دیگر جو اصول ہیں ان کو ذکر کیا ہے جس سے انسان کی یعنی شخصی اصلاح ہوتی ہے۔ تو جماعت کا تنظیم کے لیے جہاں پر اجتماعی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے وہاں شخصی اصلاح کی، ذاتی اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انسان کے اندر اخلاقی برائیاں ہیں جیسے برے القاب سے پکارنا، غلط ناموں کے ساتھ منع کیا گیا ہے اس صورت میں۔ بہرحال اس آیت میں جو پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 اصول بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ تم بڑھو، آگے بڑھو، کوئی بول نہ بولو، کوئی قدم نہ اٹھاؤ آگے، کوئی کام آگے نہ کرو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو فوری طور پر من و ان مان جاؤ، اس میں اپنی ذاتی رائے، شخصی رائے اس میں پیش کرو یا اپنا انا کا مسئلہ بناؤ، ایسا نہ کرو۔
بلکہ ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو حتمی سمجھو اور اسی پر عمل کرو. یہ تمہارے لیے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی بہت ہی بہتر ہے. اس سے اصلاح ہوتی ہے اور فتنہ فساد لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں. اس لیے پہلا اصول یہ بیان فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو کسی بھی کام میں، عمل میں، قول میں، فعل میں، تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو پورا کرو. جب تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اس کو پس پشت نہ ڈالو کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے پھر کر لیں گے، ایسا نہ کرو، بلکہ فوری اس پر عمل کرو، سستی نہ دکھاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آگے رکھو اور اپنی رائے کو پیچھے کر دو، اپنی رائے پر کنٹرول کرو، ان کو اس کو دبا دو. تو ایمان والوں کو پہلا اصول ہی یہ دیا گیا اور اس میں تمام جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں. خلاصے کے طور پہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی اس سورت کے ایسا اصول دیا ہے کہ جو سارے اصولوں کا خلاصہ. اور دوسرا اصول یہ دیا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. تقوی کا قرآن پاک میں بہت زیادہ ذکر ہے. اس سورت میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کے اندر کتنا تقوی ہے. اور کہیں فرمایا ہے کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی اسی میں. واتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو. اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دے گا. اور ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے رستہ نکالے گا جہاں سے من حیث لا یحتسب، اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ اس کی مدد کرے گا. تو یہ تقوی طہارت جو ہے اتنی اعلیٰ عرفہ چیز ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقوی کی تعریف میں انہوں نے یہ آیت ذکر کی ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ عدل و احسان جو ہے اس کا ساتھ نہ چھوڑو، ہمیشہ عدل و احسان کرو دنیا کے اندر. اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے اس سے روکو اور جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو. تو تقوی کا احادیث میں بھی بہت زیادہ ذکر ہے اور قرآن پاک میں بہت زیادہ ذکر ہے. اس لیے دوسرا اصول جو ہے وہ یہ ذکر کر دیا کہ تقوی اختیار کرو. اس سے انسان کی اصلاح جو ہے وہ ہوتی ہے. اور جب انسان ہر قسم کی تقوی کا دوسری یعنی خلاصہ اور اس کا نچوڑ یہ بھی ہے کہ محافظے بر شرع حدود، شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا، جو شریعت نے حدود رکھی ہیں ان کی حفاظت کرنا، اس میں ذرا ادھر ادھر نہ ہونا. جیسے اب روزہ ہے تو روزے کی حد مقرر کی ہے اور روزے کے آداب اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، تو یہ بھی ایک تقوی ہے، شریعت کی حدود ہے. اسی طرح نماز کی پابندی ہے، اور حج اگر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کی ادائیگی ہے. دیگر عبادات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات اور اپنی تجارت اس کو بھی شریعت کے حدود کے اندر رہ کر کریں. جیسے تجارت ہے، اب تجارت میں ایک یہ ہے کہ مال مزاربت ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزاربت جو ہے
جس طرح عام یعنی دوسرے دیگر بینک جو ہے بینکاری میں کام کرتے ہیں اور وہ تجارت کرتے ہیں تو وہی یہ سلسلہ ہے. حالانکہ جو مزاربت ہے یا دیگر اصول جو شریعت نے تجارت کے رکھے ہیں ان اصولوں کے تحت چلیں گے تو پھر وہ جائز ہے. اب یہ نہیں کہ آپ نے مرضی ہے کہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے اس طریقے سے کریں گے تو یہی تقویٰ ہے. اس طرح زندگی کے تمام پہلوؤں میں اور تمام معاملات میں جو ہے شریعت کے حدود کی حفاظت کرنا اور اس کی رعایت کرنا یہی تقویٰ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو اصول ذکر فرما دیے کہ اے ایمان والو، پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے تم آگے نہ بڑھو جہاں جہاں جو حکم دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. تو تقویٰ پرہیزگاری آج جو ہے یہ فقید ہو چکا ہے. اس کی مثال اور لوگوں کے اندر جو ہے یعنی اس کے احتیاط نہیں کی جاتی. ہم احتیاط نہیں کرتے جس کے نتیجے میں آج تقویٰ طہارت اور پرہیزگاری ختم ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ لوگ ان کی پرواہ نہیں کر رہے. تو یہ بہت ہی ایک یعنی فکر مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا بہت زیادہ زور دیا ہے اس سے ہم پیچھے ہٹتے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. جو کچھ تم کہہ رہے ہو زبان سے وہ سب سنتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے، اور اسی کے مطابق پھر فیصلے ہوں گے. لہذا ایک ایک چیز جو ہے اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ تم